الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی تو یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے. اور آج کے اس پورے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا ایک بہت بڑا شعبہ جو جہاد کے نام سے موسوم ہے اس کا ذکر فرمایا. یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے حج کے مسائل بیان ہو رہے تھے تو عین اس کے درمیان میں آگے پھر حج کے احکام ہیں، درمیان میں جہاد کا ذکر آ گیا. یہ جہاد کے ذکر آنے کا بھی ایک سبب ہے. اصل میں 6 ہجری کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ نے حلق کروایا اور کچھ نے قصر کروایا. یہ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو. جیسے انہوں نے سنا تو سب نے تیاری شروع کر دی. اب خواب میں تو چونکہ صرف یہ بیان دکھایا گیا تھا کہ حج کرنا ہے انہوں نے اور کچھ نے حلق کروانا ہے کچھ نے قصر کروانا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان اتنے عرصے سے کعبہ مشرفہ سے دور تھے، کعبے کی زیارت تک نہ کر سکے تھے، تو اس لیے وہ بے تاب تھے. پہلے ہی انہوں نے جیسے سنا تو انہوں نے کہا جی یہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تیاری شروع کر دی. جب وہ تیار ہوئے تو آقا علیہ السلام بھی تیار ہو گئے. یہ 1400 سے زیادہ اور 1500 سے کم صحابہ تھے. اتنے لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے انہیں بھی پہلے اطلاع ہو چکی تھی کہ وہ آ رہے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین جو ہیں وہیں آ پہنچے. آ کے انہوں نے اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے اندر وہ پورا قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ عز و جل، پہلے بھی سن چکے ہیں. تو وہ معاہدے کی جو شرطیں تھیں وہ تقریباً ساری کی ساری ان کے نفع میں تھی. بظاہر ان کو نفع ہو رہا تھا. بعض صحابہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی یعنی کہ ساری شکیں وہی منوائی جا رہی ہیں جو ان کے نفع میں ہیں، تو اس میں ہمارے تو ایک بھی بات نہیں منوائی گئی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ کہہ کر مطمئن کیا. آقا کے سامنے میں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے برکت رکھے گا. پھر وہی ہوا. جو شکیں جو شرطیں بظاہر ان کے لیے نقصان والی لگ رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نقصان کو ان پر پلٹ دیا. جی وہ پھر خود مجبور ہو کے آگے کہنے لگے جی آپ کی مہربانی اس معاہدے کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے نا، وہی خود لوگ آئے بھاگ کے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے جی وہ معاہدہ ختم کرے جی بس ہم اس معاہدے کے ساتھ نہیں چل سکتے، وہ تو سارا ہمارا ہی جناب ہمیں نقصان ہو رہا ہے سارا اس کا. تو کریم آقا سے اس معاہدے کی شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں عمرہ نہ کریں، اگلے سال پھر اسی مہینے میں وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اگلے سال اسی مہینے میں واپس آئیں پھر عمرہ کریں، انہیں 3 دن یہاں رہنے کی اجازت ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے. وہاں سے پھر چونکہ محصر تھے آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا. محصر بھی کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو روک دیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں. آقا علیہ السلام نے وہیں پر حلق فرمایا، یعنی کہ کچھ صحابہ نے قصر کیا، جو بھی کیا یعنی کہ احرام سے باہر آ گئے، وہیں پر اپنے جانور قربان کیے، وہاں سے واپس آ گئے. اگلا سال جب آیا ذوالقعدہ شریف تو ذوالقعدہ سے پہلے یعنی روانگی سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں یہ ایک خطرہ لاحق ہوا کہ چونکہ 3 حالتوں میں لڑنا ہی منع ہے. ایک تو احرام کی حالت میں، جیسے آپ جانتے ہیں احرام باندھ لے بندہ تو کسی بھی پرندے کو بھی مارنا جائز نہیں ہے تو احرام کی حالت میں. اور دوسرا اشہر حرم، حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے تھے. اس وقت بھی ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے. رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو تھے 4 مہینے بنتے ہیں. ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، میں لڑتے نہیں تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ حرم میں نہیں لڑتے تھے. اب احرام میں نہیں لڑتے تھے، حرم میں نہیں لڑتے تھے، اشہر حرم میں نہیں لڑتے تھے. یہ 3 حرمتیں
صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے متفکر ہوئے کہ اب ہم نے احرام بھی باندھا ہوگا، حرم میں بھی ہوں گے اور مہینہ بھی حرمت والا، یہ تین چیزیں ہمیں روک رہی ہیں ہم ان کے ساتھ لڑیں، کیونکہ وہ تو مشرک ہیں، اگرچہ وہ بھی ان تین چیزوں کی تعظیم کرتے تھے، مشرک بھی ان چیزوں کو مانتے تھے، یعنی حرم میں وہ نہیں لڑتے تھے، حرمت والے مہینے میں نہیں لڑتے تھے، احرام کی حالت میں نہیں لڑتے تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے مشرکین جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کافر جو ہیں مشرک ہوتے ہیں، یہ اپنے بنائے قانون کو کہاں نگاہ میں لاتے ہیں، اپنے ہی بنائے قانون توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جائیں وہاں تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، ہم تو احرام میں ہوں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ لڑ پڑے تو ہم پھر کیا کریں گے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں یہ خدشہ آیا تو رب تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ جی ان آیات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تو یہ ذہن میں رہے، یہ جہاد کی آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، یعنی پیچھے بھی حج کے احکامات، آگے بھی حج کے احکامات، آگے بھی حج کے احکامات، درمیان میں جہاد کا ذکر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو صرف حاجی بننے پہ زور دیتے ہیں، مجاہد بننے پہ زور نہیں دیتے۔ آقا علیہ السلام 20 سے زیادہ میدان جہاد میں تشریف لے گئے، 20 سے زیادہ میادین جہاد میں حضور خود تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار حج کیا زندگی میں، وہ حج سب کو پیارا لگتا ہے، سارے کہتے ہیں میں حج بنوں، میں حج بنوں، ہے یا نہیں ایسا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے اتنا جہاد کیا ہے، حاجی حج کر کے واپس ہے، اسے ہار پہنائے، عزت ہو، سارا کچھ ہو، پروٹوکول ہو، لوگ اب تو خیر اتنا نہیں رہا نظام، پہلے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حاجی کو لینے جاتے تھے اسٹیشنوں پر، اب وہ پتہ نہیں یا تو حاجی زیادہ ہو گئے ہیں یا پھر لوگوں کے دلوں میں وہ شوق اور جذبہ نہیں رہا کہ نہیں، تو وہ اس طرح کر کے نظام بن گیا کہ آقا علیہ السلام نے اتنے یعنی کہ جہاد کیا، آقا علیہ السلام نے، حاجی کی عزت ہے، مجاہد دہشت گرد ہے، بتائیں یہ کیا بدماشی ہے یار۔ یہ یعنی کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ کفر کی سوچ لے کر کے چل رہے ہیں، جس چیز کو ہمارا اسلامی حکم ہے نا، جس کو کافر کہے یہ اچھا ہے، سائنس کہہ دے او ہو یہ مسا، اس سے فلانے مرض کا علاج ہوتا ہے، سارے کہیں گے یہ مسا بڑا اچھا کام ہے۔ ویسے وہی بندہ جو ہے جرابوں پر مسا کر رہا ہوگا، بھائی جرابوں پر مسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو موضوع پر مسا کرنے کی اجازت ہے، جرابوں پر مسا کر رہا ہو کیونکہ ٹھنڈ ہے بھائی بہت ہے، جرابوں پر مسا کر لیتے ہیں۔ انگریز نے کہا ہے مسے سے فلانے بیماری دور ہوتی ہے تو فوراً جناب جیکٹ کوٹ اتار کے کھتی پہ مسا کر رہے ہوں گے۔ یار دین کو پڑھنا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے سے پڑھو، جیسے آقا علیہ السلام نے دیا دین ویسے پڑھو، اور جس دین کو اس دین کو جیسے ابو حنیفہ نے پڑھا ویسے پڑھو، جیسے جناب احمد بن حنبل نے پڑھا ویسے پڑھو، اس دین کو جیسے امام شافعی نے پڑھا ویسے پڑھو۔ اس دین کو تم انگریزوں کی نگاہ سے کیسے کیوں پڑھتے ہو؟ آج ہمارے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ جناب جیسے جہاد کا نام آئے گا دہشت گردی کہنا شروع کر دیں گے، ہندوستان کے لوگ جو ہیں جیسے جہاد کا نام آئے گا آتنکوادی کہنا شروع کر دیں گے، یہ آتنک ہے جی، یہ آتنکواد ہے جی، فلانے ہیں جی، یہ دہشت گرد ہیں۔ بھائی کیوں؟ تو پھر جہاد ہے کہاں؟ تمہارا پورا قرآن بھرا ہوا ہے جہاد کے ذکر سے، جگہ جگہ جہاد کا ذکر ہے اور تم اسی کو دہشت گردی کہہ رہے ہو، اسی کو آتنکوادی کہہ رہے ہو مجاہد کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک حج کریں، 4 عمرے کریں، آج تمہیں حج بھی قبول ہے، عمرہ بھی قبول ہے، 30 لاکھ کا مجمع وہاں جمع ہو جائے، لیکن جب آقا علیہ السلام کے جہاد کی بات آئے، جسے آقا علیہ السلام اسلام کی کوہان قرار دیں، حضور فرمائے اسلام کی کوہان ہے جہاد، جب اس کی بات آئے تو وہ دہشت گردی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے دہشت گردی بنا ہے کہ انگریز نے دہشت گردی کہا ہے، اس لیے دہشت گردی بنا ہے کہ اسے کافر نے دہشت گردی کہا ہے، اس لیے دہشت گردی بنا ہے کہ اسے ہندوؤں نے مشرکوں نے دہشت گردی کہا ہے، اس لیے دہشت گردی بن گیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا یار یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، نہیں دیکھا ہم نے۔ یہ دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں آگے پیچھے جہاد کے، یہ حج کے بیان ہو رہے ہیں، حج کے احکامات بیان ہوتے ہوتے این بیچ کے اندر جہاد کا ذکر آنا، فرمایا ہوئے حاجی نہ بنا رہی کلا مجاہد بھی بنی۔ صرف حاجی صاحب بن کے جناب یہ نہ ہو کہ صرف حاجی رہیں،
آج کل تو ویسے یہ جو بے دین ہے، لبرل سیکولر ہیں، یہ حج پہ بھی نعوذ باللہ من ذالک بڑے حملے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بندہ چلا جائے حج پہ تو کہتے ہیں جی دیکھو جی حج پہ چلا گیا، اس کا ہمسایہ بھوکا تھا۔ بندہ پوچھے تم لاکھوں روپے لگا کے اتنے ٹی وی پہ شو کرتے پھرتے ہو، کروڑوں روپے ایک ایک منٹ کا جناب 6-5 لاکھ روپے ان کا خرچہ آتا ہے ٹی وی کا، تو وہ کیوں نہیں ختم کرتے تم؟ جیسے قربانی آئی ان کو تکلیف پڑی ہوگی، وہ جی دیکھیں جی یہ اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، یہ وہ قربانی کا نام لے کر کے اتنے جانوروں کی جانیں چلی جاتی ہیں، یہی پیسے اگر غریب کو دے دیے جاتے، اسی پیسے سے اگر کولر لگا دیے جاتے، بندے ٹھنڈا پانی پیتے رہتے۔ بندہ پوچھے جو جانور ذبح ہوتے ہیں ان کا گوشت کہاں جاتا ہے؟ اربوں روپیہ صرف کسائی لے جاتے ہیں۔ کسائی کون سے MP ہوتے ہیں بتائیں؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، وہ سنارے جو ہیں وہ اور کیا نام اس کا سبزی والے تک لوگ جو ہیں وہ بھی چھریاں تیز کرا کے رکھ دیتے ہیں، سارے کسائی بنے ہوتے ہیں۔ جس بیچارے کو پورا سال گوشت کو ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوتا، وہ جانور ذبح کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ بتائیں، یعنی اتنے غریبوں کی روٹی منسلک تو صرف اسی چیز کے ساتھ ہو گئی۔ پھر آپ کھالوں کو دیکھ لیں، کھالیں آپ جاتی ہیں، پہلے بکتی ہیں، لینے والے وہ خریدتے ہیں، اس میں سے وہ جب نفع کماتے ہیں، پھر آگے نمک لگتا ہے ان پہ، پھر وہاں سے آگے چلی جاتی ہے، پھر بڑی بڑی مارکیٹوں میں جاتی ہے، یہ ان کے پاس فیکٹری والے خریدتے ہیں، وہاں سے پھر آگے چلتے چلتے کہاں تک جب بات پہنچتی ہے۔ اتنے لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس سے روٹی کھاتے ہیں۔ پھر اسی دن آپ دیکھ لیں کتنے سارے لوگوں کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، کہتے ہیں غریب کو پانی پلا دیتے۔ میں نے کہا غریب گوشت کھاتا مرتا ہے؟ پانی، اسلام گوشت کھلا رہا ہے تو مرتا ہے پانی پہ کہ نہیں؟ اسلام کہتا ہے جس بیچارے نے پورا سال گوشت نہیں کھایا، چلو وہ بھی اس دن گوشت کھا بیٹھے گا، اور تو کہتا نہیں جی اس کو پانی پلانا چاہیے تھا، اس نامراد کو گوشت کھا لے تو یہ کہ پاگل ہی نہ ہو جائے۔ عجیب الو کے پٹھن۔ اسی طرح بڑا یہ کہیں گے جی، ایک بندے نے سوال کیا، کہتے جی ایک حاجی صاحب تھے، ان کی 16ویں 17ویں حج تھی، وہ حج پہ چلے گئے اور ان کا ہمسایہ جو تھا اس کو دوائی نہ ملی اور وہ بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اب بتائیں جی، حاجی پہ مولوی جتنے بیٹھے تھے وہ سارے کہنے لگے ہاں جی حاجی کو چاہیے تھا وہ یہ کرتا، حاجی کو چاہیے تھا یہ کرتا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگے جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسے روٹی دینا، حاجی صاحب ٹیکس لیتے ہیں اس سے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا بجلی کا جو بل آتا ہے اس پہ ٹیکس لگا آتا ہے، وہ حاجی صاحب لیتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا بندہ جو باہر سے بسکٹ لیتا ہے، انڈا لیتا ہے، کوئی بھی چیز لیتا ہے، اس پہ جو ٹیکس لگ کے آتا ہے وہ حاجی صاحب لیتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کون لیتا ہے؟ کہتا ہے حکومت لیتی ہے۔ میں نے کہا ٹیکس حکومت لے، روٹی دینا حاجی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ جب ٹیکس حکومت لے رہی ہے تو روٹی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اپنی رعایا کا خیال کرنا بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایسے الو کے پٹے ہو تم۔ یہی تو ان کا اصل منشا ہے۔ وہ یہ ذلیل کہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو حکمرانوں کے خلاف نہ بولیں آپ، ہاں حاجی پہ حملہ کر دیں، عالم پہ حملہ کر دیں، مسجد پہ حملہ کر دیں، مسجد کی کلیل پہ جناب اعتراض کر دیں آپ۔ ایسے کمینے لوگ ہیں جن کے گھر کے دروازے 1.5 لاکھ روپے کے لگے ہوں، ان کو بھی اعتراض ہوتا ہے جناب۔ ایک نعوذ باللہ تصویر ایک تھی، بچے چھوٹا سا لیٹا ہوا ہے سڑک پر، کسی نے تصویر لگا کر فیس بک پہ اوپر لکھا تھا، کہتا یا اللہ تیری مسجد کے کلیم نے مجھ سے میرے نیچے سے 4 پائی چھین لی ہے۔ بتائیں کیا کیسے کتے ہیں، کیسے حملے کرتے پھرتے ہیں اسلام پر؟ یار بتائیں، یہ مسجد کی کلیم بیچاری ایک لاکھ روپے کی آئی ہوگی، یہاں لاکھوں لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایک ایک لمحے میں اڑا جاتے ہیں، ان پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میوزک کنسرٹ کرواتے ہیں لاکھوں روپیہ، 1 ارب کچھ 1 کروڑ کچھ لاکھ روپے کا، 1 کروڑ 10-20 لاکھ روپے تھے شاید۔ اس کے تو 22 دن کا جو دھرنا تھا وہ کتنے مہینے تھا؟ 126 دن ہے۔ دیکھو تعداد ہی گھٹ ہو جاتی سڑے کو۔ تو وہ دھرنا جو تھا اس میں انہوں نے 1 کروڑ 20-22 لاکھ کے اکیلے گانے سنے تھے عمران خان نے۔ وہ کہتے ہیں نا آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان، تو وہ والے گانے وہ 1 کروڑ 20 لاکھ 25 لاکھ کے وہ گانے سن لیے تھے انہوں نے، کیونکہ بعد میں جس کے پیسے بنے تھے اس کو دے نہیں رہے تھے۔ تو بعد میں خبریں آئی اخبار پہ، انہوں نے کہا اتنے بے ایمان ہیں کہ اتنے مقدس کام کے بھی پیسے روک لیے انہوں نے۔ میں نے کہا بتائیں بھائی پھر تو یہ جب یعنی کہ ایسے حرام کام کریں گے اس پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہاں وہ بیچارہ حج کر لے گا اس پہ تکلیف ہو جائے گی بھائی نہیں۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اعتدار رکھو، یہاں جب جیسے کہتے ہیں تو وہاں ہم ان کو بھی کہتے ہیں تم بھی بندے کے بچے بنو، انسان کے بچے بنو، تم اسلام پہ کیوں اعتراض کرتے پھرتے ہو؟ ان کو مسجد کے قالین پہ، مسجد کی ٹوٹی پہ اعتراض ہے، مسجد اسلام کی قربانی پہ اعتراض ہے انہیں۔
ہیں اور خود جو کرتے پھرتے ہیں. اچھا ہندو ہولی مناتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. دیوالی مناتے ہیں, اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. کسی چوڑے کو اعتراض نہیں ہے اس پہ. ہے کسی کو اعتراض؟ کسی کو اعتراض نہیں. کوئی بھی نہیں کہتا یار فضول خرچی ہو رہی. اور عیسائی جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں, بتائیں اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں اس پہ, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض بھی ہے ان کو بے شرموں کو, تو اسلام کے حکم پہ اعتراض ہے. اصل میں ذلیل یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اسلام سے اعتراض ہے. اندر کا کوڑ جو ہوتا ہے نا, اندر کا کوڑ وہ اور ہوتا ہے, اندر کا درد اور ہوتا ہے. اور منافق بندہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بظاہر ایسی بات کرے گا کہ وہ آپ کے لیے مخلص ہے, لیکن حقیقت میں آپ کے لیے مخلص ہے نہیں ہوتا. ان ذلیلوں کو اعتراض ہے مسجد کی قالین پر, انہیں یہ کیوں اعتراض نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس پر, جن کے 300 کنال کے اپنے بنگلے بنے ہوئے ہیں, ان کو ان پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ مسجد پہ ہی تکلیف کیوں؟ وہ تو بنے رعایا کے پیسوں سے, ٹیکس سے, ظلم اور جبر اور تشدد سے پیسے جمع کر کے تم نے اتنے بڑے محلات بنائے ہیں. یہ مسجد شریف تو وہ ہے جس کو اہل اسلام اپنی خوشی سے جیب سے پیسے دے کے تعمیر کرتے ہیں. تمہیں اس سے تکلیف ہے؟ اور اتنے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں جن کے کتے مٹھائیاں کھا رہے ہیں, جن کے کتے دیسی گھی پی رہے ہیں, ان پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ آج بھی ان کے جو کتے ہیں, ان کے کتے جو ہیں وہ جناب لاکھوں روپے ان کا مہینے کا خرچ ہے, صرف کتوں کا خرچ لاکھوں روپے, اور اسلام کی قربانی پہ اعتراض ہے. خدا خراب کرے ایسی فکر کو. یہ آگے آ رہا ہے آیہ مبارکہ میں, اور فتنہ تو شد من القتل, آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل پھر دیکھتے ہیں اسے. رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ تم نے پریشان نہیں ہونا, تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ, اگر وہ لڑیں تو تم بھی لڑ پڑنا. یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد حرام ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ تم حالت حرام میں ہو, یہ نہیں دیکھنا کہ حرمت والا مہینہ ہے. وہ لڑے لڑ پڑنا. یعنی صاحب مبارکہ کے اندر یہ پالیسی دی رب تبارک و تعالی نے, یہ اہل اسلام کو ذہن دیا, اجازت دی, حکم دیا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب کے غلاموں تم کسی کو چھیڑو مت, پھر وہاں ہی کھڑا ہو کے کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑو مت. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ اسلام کا قانون ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, جی دیکھیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, فرمایا تم اللہ کی راہ میں لڑو ان کے ساتھ. يُقَاتِلُونَكُمْ وہ لڑیں تو, وہ لڑیں تو, اگر وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا. وَلَا تَعْتَدُوا, اور تم حد سے تجاوز نہ کرو. وہ قتل کر رہے ہیں تم قتل ہی کرو. یہ نہیں کہ جناب ان کے بچے بھی مار دو پکڑ کے, جو نہیں لڑ رہے ان کے بوڑھے بھی مار دو, ان کی عورتیں بھی مار دو. نہ ہاتھ سے نہیں بڑھنا. حکم وہی ماننا ہے جو تمہیں اسلام دے رہا ہے کہ جو تمہارے خلاف لڑ رہا ہے اس سے لڑو بس. عورتیں تو نہیں لڑتی, ان سے نہ لڑو. بچے نہیں لڑتے, ان سے نہ لڑو. ان کے بوڑھے نہیں لڑتے, ان سے نہ لڑو. یہ نہیں کہ یہاں لڑ رہے ہو تو گھر بیٹھے گھر پڑے ہوئے لوگوں کو بھی جا کے قتل کرنا شروع کر دو. ولا تعتدوا, ان کو نہیں مارنا تم نے. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دیکھیں جی اسلام کی کیسی تعلیم ہے, پوری دنیا میں ہے کوئی ایسی تعلیم؟ یہاں کافر جو ہیں وہ کیا کرتے پھرتے ہیں, ہمارے بوڑھوں کو بھی قتل کیا, بچوں کو بھی قتل کیا, بچیوں تک جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی برما کے اندر, ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر کے جناب ان کے جسم سے بوٹی نکال کے کباب بنا کے کھایا انہوں نے. بتائیں, جسموں کے کباب بنا کے کھایا انہوں نے. یہ دنیا جہان, یہ صرف واحد مذہب اسلام ہی ہے یار جس کی تعلیم اتنی خوبصورت ہے, وگرنہ جہاں بھی چلے جائیں انتہائی سفاک ہیں, انتہائی ظالم ہیں, ان کے ہتھے جو بھی چڑھ جائے کسی کو کوئی معافی نہیں دیتے. یہ اسلام ہی ہے جو پابند رکھتا ہے اپنے بندوں کو. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر دیکھا ایک خاتون قتل کی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام انتہائی جلال میں فرمایا اس کو کس نے مار دیا ہے, اس کو کس نے مار دیا ہے؟ منع فرما دیا آقا علیہ السلام نے. فرمایا کہ ان کے مذہبی وڈیرے جو ہیں ان کو بھی نہ مارا جائے, ان کے بچوں کو بھی نہ مارا جائے, ان کے بوڑھوں کو بھی نہ مارا جائے, اور حضور نے فرمایا ان کے کسانوں کو بھی نہ مارا جائے جو اپنے کھیتوں میں کام کرتے پھرتے ہیں. صرف ان کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے تمہاری جو تمہارے مقابلے میں آئے. بس بتائیں بھائی. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, جی وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ,
میں پھر تم انہیں قتل کرو، تمہیں جہاں بھی مل جائیں. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حرم ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد حرام ہے، یہ نہیں دیکھنا تم نے کہ یہ جناب کعبہ مشرفہ کے اندر کھڑے ہیں. میں وقتلوہم حیث ثقفتموہم، پھر انہیں قتل کر دو جہاں بھی تمہیں ملے. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں تم وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی نہیں نکال دو وہاں سے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگلی بات بہت ہی اہم ہے، یہ اسلام کا ایسا دیا ہوا اصول ہے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے بل فتنۃ اشد من القتل، میں کہ فتنہ یہ تم تعلموا ان اللہ مع المتقین، یہ یقین رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یا مبارک اگلی ایک رہ گئی ہے وہ جہاد کی ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.